اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مزہ آ رہا ہے نا پڑھنے میں؟ ابھی تو بغیر احرام کے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لبیک کا احرام کی حالت میں جو مزہ آتا وہ مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، جس مزے کو انشاءاللہ آپ سب لوگ چکھیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگوانے لگائی تھی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو حج کا لوگوں میں. تو اس وقت جن روحوں نے اس آواز پر لبیک کہا وہ ضرور وہاں جا کر لبیک کہے گا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہاں پہنچے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ ہم نے بار بار لبیک کہا ہو. بزرگوں، حج کا سفر یہ بہت مبارک سفر ہے، اور اس سفر کی تکلیفیں یہ ہمارے لیے راحت و آرام سے بڑھ کر ہے. اس سفر کی تکلیفوں میں جو لذتیں اور راحتیں چھپی ہوئی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. تلبیہ سب کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے یہاں جو عمل ہو رہا ہے اس میں جس طرح مرد شریک ہے مستورات بھی شریک ہے. تو جس طرح مرد تلبیہ پڑھ رہے ہیں مستورات بھی تلبیہ پڑھے، لیکن وہ آہستہ سے پڑھے گی، مرد احباب زور سے پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک تو سب کو یاد ہو گیا نا؟ حاجی کا نعرہ لبیک ہے، ہر حاجی کو لبیک یاد ہونا چاہیے. اور احرام باندھنے کے بعد اس کا ذکر، اس کا وظیفہ لبیک ہے. احرام باندھنے کے بعد اس کا وظیفہ اور اس کا ذکر کیا ہے؟ بولو، لبیک ہے. ہم جو حج کر رہے ہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہم حج تمتع کر رہے ہیں. کون سا حج کر رہے ہیں؟ حج تمتع کر رہے ہیں. حج تمتع میں پہلے پورا عمرہ ہوتا ہے، اس کا احرام اتر جاتا ہے، پھر اس کے بعد
حج کا احرام بانا جاتا ہے حج کے ایام میں۔ اب کسی کو 15 دن ملیں گے، کسی کو 10 دن ملیں گے، کسی کو کچھ دن ملیں گے، تو پھر وہ حج کے جو 5 دن ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ تو ہم تو پہلے جا کے عمرہ کریں گے، ہے نا؟ عمرے کے لیے بتائے گئے کتنے کام ہیں عمرے کے؟ 4 کام ہیں، یاد ہو گئے سب کو؟ پہلا کام ہے احرام، دوسرا کام ہے طواف، تیسرا کام ہے سعی، اور چوتھا کام ہے مرد لوگ سر کے بال منڈوائیں گے، مستورات 1 انگلی کے پورے کے برابر اپنے سر کے بال کو کاٹے گی۔ یہ 4 کام عمرے کے۔ اب احرام باندھنا ہے، جو پہلا کام ہے ہمارا۔ تو احرام باندھنے سے پہلے جس طرح ہم کپڑے بدلتے ہیں تو پہلے غسل کر لیتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم غسل کر لیں۔ احرام کی چادر پہلے کیا کر لیں؟ غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں۔ ایک کی لنگی اور ایک کی اوپر چادر، یہ 2 احرام کی چادریں۔ غسل کرنے کے بعد ہم احرام کی دونوں چادریں پہن لیں گے۔ غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیں گے، احرام کی 2 چادریں پہن لیں گے، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ اندر بھی کچھ نہیں ہوگا، لنگی کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، انڈر ویئر کیا ہے تو چڈی وغیرہ جس کو ہم گورانی زبان میں بولتے ہیں، نہ چڈی ہوگی نہ انڈر ویئر ہوگا، اوپر بنیان نہیں ہوگی، نیچے کی ایک چادر اوپر کی ایک چادر۔ مستورات کے لیے ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ مستورات کے لیے ان کا لباس ہی ان کا احرام ہوگا۔ سر پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے، جس کو عام طور پر مستورات احرام سمجھتی ہے، وہ احرام نہیں ہے، بلکہ وہ بالوں کی حفاظت کے لیے کپڑا سر پر باندھا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ غسل کریں، اپنے کپڑے پہن لیں۔ مردوں کے لیے بہتر ہے سفید کپڑا، عورتوں کے لیے اجازت ہے رنگین کپڑے پہننے کی۔ عورتوں کے لیے سفید ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے معمول کے جو کپڑے ہیں وہی کپڑے پہنے گی۔ غسل کرنا ہے، احرام کی 2 چادریں پہننا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھنا ہے، سر کو ڈھانپ کر۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی اتار لیا نا، میں نے نماز نہیں پڑھا لیکن ٹوپی اتار لیا۔ ٹوپی اتار لینا ہے۔ ہم نے غسل کیا، احرام کی چادریں پہنی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام باقی ہے، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ ابھی تک ہم احرام کی پابندی میں نہیں آئے، اس لیے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی، تو پابندی کس بات کی؟
اب ہم جہاز میں بیٹھ جائیں گے، جہاز 1 آدھ گھنٹہ چلے گا، پھر ہم نیت کریں گے کہ اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا، یا اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھی، تو اس کو قبول فرما، اس کو آسان فرما۔ یہ ہو گئی نیت، اور نیت کرنے کے فوراً بعد تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہم نے نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لی، اب جا کے ہمارا ایک کام مکمل ہوا، کون سا؟ بولو، احرام کا۔ اب اگر میں یہ چادر کو نکال کے رکھ دوں تو میرا احرام ٹوٹ جائے گا؟ بولو، ہاں، اس لیے کہ یہ احرام کی چادر ہے، احرام نہیں ہے۔ اب میں احرام کی پابندیوں میں آ گیا نیت کرنے کے بعد اور تلبیہ پڑھنے کے بعد۔ یہ ہمارا عمرے کا ایک کام ہوا۔ دوسرا کام ہے طواف کا کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ طواف کا کرنا۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے 7 چکروں کو پورا کرنے کا نام طواف ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے۔ اب ہمارا طواف مکمل ہوگا۔ تو اب طواف کرنے سے پہلے یہ ہماری چادر تو اسی طرح رہے گی، مستورات کے لیے چادر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا طواف شروع ہوگا حجر اسود کے سامنے سے۔ ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، آگے بھی پیچھے بھی۔ وہ ہری ٹیوب لائٹ کے پاس ہم جا کر ایسا کھڑے رہے کہ پیچھے کی ہری ٹیوب لائٹ ہمارے دائیں کندھے کے پیچھے ہو، سامنے کی ہری لائٹ ہمارے دائیں کندھے کے سامنے ہو۔ یہاں ہمیں نیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما، اس کو آسان فرما۔ اور یہی تکبیر کہنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہو گئے 2 کام۔ تیسرا کام استوا۔ یہ جو چادر ہے اس کو اس طرح نکال کر دائیں مونڈے کو خالی کر دینا ہے، بائیں مونڈے پر اس کو ڈال دینا ہے۔ پھر آپ 1 قدم اس طرف ہٹیں گے تب حجر اسود بالکل آپ کے سینے کے مقابلے میں ہوگا۔ اب یہاں آ کر آپ کو استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا، اور یہ دونوں حصوں کو اپنے ہونٹ پر رکھ لینے کا۔ ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہمارا استلام۔ اب ہمیں داہنی جانب مڑ جانے کا۔ کدھر مڑ جائیں گے؟ داہنی جانب۔ ہر کام کدھر سے شروع کرتے؟ سیدھے طرف سے۔ مونڈا کون سا کھلا رکھیں گے؟ سیدھا، اس لیے کہ ہر کام کدھر شروع کرتے؟ سیدھے طرف سے۔ حجر اسود نیت کر دو تو کدھر رہے گا؟ سیدھے طرف۔ نیت، استوا اور تکبیر کہتے وقت کدھر رہے گا؟ حجر اسود سیدھے طرف۔ پھر ہم سیدھی جانب 1 قدم ہٹ جائیں گے تو حجر اسود سامنے آ جائے گا۔ اب استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، اور پھر داہنی جانب مڑ جائیں گے۔ کدھر مڑیں گے؟ داہنی جانب مڑیں گے۔ اب ہمیں رمل کرنا ہے۔ کتنے چکروں میں رمل کرنا ہے؟ 3 کیا 4؟ اختلاف ہو گیا۔ 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے۔ رمل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔
تھوڑا سینہ نکال کر اکڑ کر چلنا ہے، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے۔ جب واپس ہم حجر اسود کے پاس آئیں گے تو پھر حجر اسود کا رخ کریں گے، وہاں رکیں گے 1-2 سیکنڈ، استلام کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کر کے، پھر داہنی جانب مڑ جائیں گے، پھر چلنا شروع کریں گے۔ طواف کے دوران مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ بائیں جانب رہے۔ کدھر رہے؟ خانہ کعبہ کدھر رہے گا؟ بائیں جانب رہے گا۔ سینہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا طواف کے دوران۔ نماز میں تو سینہ قبلے کی طرف رہے گا، اگر سینہ قبلے کی طرف سے نماز میں ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن طواف کے دوران اگر سینے کے ساتھ ہم نے قبلے کا طواف کیا تو جتنا چکر سینے کے ساتھ طواف کا ہوگا وہ چکر شمار نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو خانہ کعبہ کدھر رہے گا؟ بولو، بائیں جانب، الٹی جانب، جس کو ہم الٹا بولتے ہیں، الٹی جانب رہے گا۔ اس طرح ہمارے 7 چکر پورے ہوں گے۔ استلام مستورات بھی کرے گی، نیت مستورات بھی کرے گی، لیکن مستورات رمل نہیں کرے گی، مستورات رمل نہیں کرے گی۔ طواف کے دوران بھاگنا نہیں، بھاگنا دوڑنا نہیں، اطمینان سے طواف کرنا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، اگر کوئی چکر میں ہم رمل بھول گئے تو ایسا نہیں کہ چوتھے چکر میں کر لو، وہ پہلے 3 چکروں میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر ہو گئے، 7ویں چکر پر ہمیں استلام کرنا ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر واللہ الحمد کہہ کے، اور پھر جہاں آسانی اور سہولت سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے میں آپ کو 10 مرتبہ آگے پیچھے جانا پڑے گا 2 رکعت کے دوران۔ اس لیے پوری مسجد حرام اور پورا مطاف یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کی جگہ ہے، آپ کہیں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں ہم سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے بھی لیے ہے۔ نیت کرے کہ میں 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ کے رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ واجب الطواف کی 2 رکعت نماز آپ کی پوری ہو گئی، آپ کا دوسرا عمل بھی پورا ہو گیا۔ پہلا عمل کیا تھا؟ احرام کا باندھنا۔ دوسرا عمل کیا تھا؟ طواف کا کرنا۔ 2 عمل آپ کے پورے ہو گئے، الحمدللہ۔ ہو گئے؟ ارے ہو گئے کہ نہیں ہوئی؟ ابھی گئے کہ ہو گئے بولتے؟ چلو ٹھیک ہے، ہو گئے تو ہو گئے۔ تو 2 عمل ہمارے پورے ہو گئے۔ اب ہمیں جانا ہے سعی کے لیے۔ کائے کے لیے؟ سعی کے لیے جانا ہے۔ تو ہم نے 7 چکر طواف کیے، تو پیاس ویاس تو لگی کہ نہیں لگی؟ چائے بھی پئیں گے اپن، لیکن پہلے پانی پی لیتے۔ تو اب پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پی لو، اس لیے کہ ابھی 7 چکر صحیح کے بھی کرنا ہے، پانی وہاں بھی ملتا۔ اب پورے حرم میں جتنا پانی ہے یہ سب زمزم ہے۔ زمزم کے علاوہ آپ کو حرم کے اندر دوسرا پانی نہیں ملے گا۔ پینے کے لیے جتنی بھی جگہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے، یہ پورا کا پورا زمزم کا پانی ہے۔ آپ نے زمزم کا پانی پیا، اب آپ جا رہے ہیں سعی کے لیے۔ بیچ کی بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ اب سعی کے لیے جا رہے ہیں تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اسی ہری لائٹ کے پاس آ کر
قبلے کی طرف رخ کر کے ہم ایک استلام کر لیں سعی کے لیے جانے کا. اب سعی کے لیے جانا ہے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے استلام نہیں کیا تو آپ کی صحیح نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. بہتر اور افضل ہے کہ جاتے وقت جب سعی کے لیے ہم جا رہے ہیں تو جاتے وقت ہم حجر اسود کا استلام کر لیں. اس کے بعد چلے صفا پر. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. اب وہ بڑے بڑے پہاڑ تو رہے نہیں، ان کے نشانات باقی ہیں. صفا پر آپ چڑھ جائیں تھوڑی اونچائی پر، وہاں نیت کریں کہ اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما، اس کو آسان فرما. دعا مانگنا ہے دعا مانگ لیں، نہیں مانگنا ہے نہ مانگیں. لیکن یہ سارے مقامات مقدسہ دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہم صفا سے چلیں گے مروہ کی طرف تو راستے میں دو ہری لائٹ آئے گی. ایک ہری لائٹ سے تھوڑا تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا بھی نہیں ہے. جو ہماری چال ہے اس سے تھوڑا تیز چلنا ہے، ایک ہری لائٹ سے دوسری ہری لائٹ تک. یہ صرف مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے نہیں ہے. مستورات اپنی چال ہی چلے گی. دوسری ہری لائٹ تک کے ہمیں تیز چلنا ہے. جب دوسری ہری لائٹ آ جائے پھر ہم اپنی رفتار سے چلتے رہیں. مروہ پر پہنچیں گے، ہمارا ایک چکر ہو گیا. طواف میں تو ایسا تھا کہ حجر اسود سے شروع کیے تو حجر اسود پر آنے پر ایک چکر ہو رہا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ صفا سے شروع کر کے واپس صفا پر آئیں گے تو ایک چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے. صفا سے نکلے مروہ پر پہنچ گئے، ایک چکر ہمارا ہو گیا. اب مروہ پر کھڑے رہے کہ دعا مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے وہاں سے نکل جاؤ. پھر مروہ صفا کی طرف آؤ تو پھر راستے میں دو ہرے لائٹ ملیں گے. ایک ہرے لائٹ سے دوسرے ہرے لائٹ تک تھوڑا تیز چلنا ہے. اس طرح 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے. صفا سے شروع کریں گے، 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پر پورا ہوگا. درمیان میں ایک چیز بھول گیا، طواف ہونے کے بعد یہ ہماری چادر اپنی حالت پر آ جائے گی. نماز ہم اس حالت میں پڑھیں گے، استوا کی حالت میں نہیں. طواف کی جو نماز ہے وہ اس حالت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہمارا صفا سے شروع ہوا مروہ پر ختم ہو گیا. یہ ہماری سعی مکمل ہو گئی. ضروری نہیں ہے طواف کرنے کے فوراً بعد صحیح کریں. اتصال ضروری نہیں ہے. آپ گھنٹہ بھر آرام کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں طواف کے بعد. 1 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 4 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس کے اندر فرق آپ کے حج میں عمرے میں نہیں آئے گا. جب 7 چکروں میں تھک گئے اور ویسی چلے گئے صحیح کرنے کو، نہیں مسجد حرام میں تھوڑا بیٹھ جاؤ، آدھا پون گھنٹہ بیٹھو، کوئی ٹھنڈا ونڈا پی لو، پانی پی لو. گھنٹہ بھر کے بعد کرو، 2 گھنٹے کے بعد کرو. ہم وقفہ اس کے درمیان میں دے سکتے ہیں، اس سے عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اب ہماری صحیح مکمل ہو گئی. ابھی بھی ہم احرام سے نہیں نکلے. احرام کی پابندی ہمارے اوپر ابھی ہے. اب ہمارے چوتھا کام کرنا ہے، اور چوتھا کام کون سا ہے؟ سر کی تو خیر نہیں ہے وہاں. آپ اس طرح سے بھی بال منڈوا سکتے ہیں اور مشین سے بھی بال کٹوا سکتے ہیں. دونوں کی اجازت ہے. لیکن فضیلت
حلق کی ہے. حلق کہتے ہیں اس طرح سے بال کو صاف کرنا. حلق کہتے ہیں اس طرح سے بالوں کو صاف کرنا. زیرو مشین بھی آپ گھما سکتے ہیں, 2 نمبر بھی گھما سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم نے پورے سر کے بال کاٹ لیے. مستورات اپنے سر کے بالوں کو انگلی کے 1 پورے کے مقدار اپنی چوٹی کو پکڑے اور 1 پورے کے مقدار اپنے سر کی چوٹی کے بالوں کو کاٹ لے. یہ ہمارا عمرہ ہو گیا. ہمارے بدن پر احرام کی چادریں ہیں, لیکن اب احرام کی پابندی ہمارے اوپر نہیں رہی. اب احرام کی پابندی ہمارے اوپر سے ختم ہو گئی. اب اپنے کمرے پر جاؤ, احرام کی چادریں اتارو, دھو دھا کے اس کو رکھ دو, حج کے کام میں آئے گی. اور اپنے کپڑے پہن لو. اتار لیتے, چلو اتار لو. لیکن عام طور پر آدمی پہلے قمیض اتارتا, بعد میں پیجامہ اتارتا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لنگی پہننے والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. احرام کی لنگی کو درمیان میں سے سی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر ہے کہ احرام کی نیچے کی جو لنگی ہے اس کو بیچ میں سے سلائی مار لو. اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کو لنگی پہننے کی عادت نہیں ہوتی, اس لیے وہاں باندھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو جن کو عادت نہیں ہے لنگی پہننے کی, وہ تو اپنی لنگی کا ڈانڈ مار لے. یہ سیے ہوئے کے حکم میں نہیں آتا. بدن کی حیت کے مطابق جو کپڑا ہوگا وہ کپڑا منع ہے. آپ اس کی گارڈ بھی مار سکتے ہیں. جو طریقہ بتایا جاتا ہے چادر کے باندھنے کا, وہ طریقہ لازم اور ضروری نہیں ہے. آپ اس کو باندھ بھی سکتے ہیں, نیفا بنا کر کمر بند بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے. جو اجازت ہے وہی بات آپ سے کہیں گے. آپ کے حج کو ہم خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب ذرا درمیان کی باتوں کو سن لو. یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے نا, اس لیے صبح سے عمرہ ہی چل رہا ہے. آپ لوگ بول رہے ہیں کب تک کہ عمرہ چلاتے, ابھی حج کو تو پہنچے ہی نہیں. پہلے عمرہ ہی کرنا ہے اپنے کو, اس لیے ہم بھی پہلے عمرہ ہی کرواتے ہیں, حج بعد میں ہوگا. یہاں سے ہم جو جائیں گے, جہاز میں بیٹھتے ہی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. ایسا دعا کر لو, نیت کر لو, تلبیہ پڑھ لو. اب جانے والوں میں اکثر مفتی جو ہوتے, وہاں مسائل فتوے بہت لوگ دیں گے. ہم ایک بات ضرور آپ لوگوں سے کہتے ہیں, آپ کو جو جیسا یہاں بتایا جا رہا ہے ویسا ہی کرنا. دیکھو مختلف مسلک ہے دنیا میں, 4 امام تو ہے, اس کے علاوہ بھی ہے, الگ الگ مسلک کے لوگ آتے ہیں. اور ہر ایک یہ چاہتا ہے, کچھ ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے ہی ہو. ہم سب احناف ہیں, حنفی. کون ہے بھائی؟ ہم سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. اب جو ہم کو مسئلہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ کون سے مسلک کا ہے. اس لیے جو چیز یہاں سے بتائی جا رہی ہے ویسا ہی کرنا. دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے عمل کو ہمیں بگاڑنا نہیں ہے. اس کو ذرا مضبوطی سے باندھ لینا اس بات کو.
تو آپ جب جہاز میں بیٹھیں گے تو آپ کو ٹیشو پیپر ملے گا، ٹھنڈا ملے گا، بہت ساری چیزیں ملے گی، تو اپنے پیسوں کی ہے نا، کوئی وہ اکرام تو کر نہیں رہے ہمارا کہ ہم اس کو چھوڑ بھی دیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جہاز میں بیٹھنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہم نیت کریں تاکہ کولڈ ڈرنک وغیرہ، جوس ووس یہ سب ہم پلا لیں، اپنا پیسہ پورا وصول کر لیں اور پھر بعد میں نیت کریں۔ جہاں ہم نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہم احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ اب آپ کو ناگپور سے لے جا کر جدہ پر اتارا جائے گا، آپ کے سامان کی چیکنگ ہوگی، امیگریشن وغیرہ ہوگا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک چیز اپنے پاس رکھ لو، صبر۔ صبر کو یہاں مت چھوڑنا، اس کی مضبوط گٹھری بنا کر ساتھ میں لے جانا۔ حاجی کو صبر نہیں رہتا، صبر بہت ضروری ہے۔ وہاں بھی جتنے بھی شرطی ہے، پولیس والے ہیں، حکومت کا عملہ ہے، وہ یہ کہتا ہے حاجی صبر، حاجی صبر، لیکن حاجی نے تو صبر گھر کو رکھ کر آ گیا۔ یہاں گھر پر مت رکھنا صبر کو، صبر کو اپنے ساتھ میں لے جانا۔ اب جدہ پر جب آپ اتریں گے تو معلم کے آدمی آ کر آپ کو ایک جگہ لے جا کر بٹھائیں گے، آپ کے پاسپورٹ جمع کر لیے جائیں گے۔ پاسپورٹ میں ٹکٹ نہیں رکھنا، پاسپورٹ میں پیسے نہیں رکھنا، ٹکٹ اور پیسے الگ رکھنا۔ اور ایسا بھی مت کرنا کہ جیسا گھر پر کہتے کہ پورا کھاتے کا ڈپارٹمنٹ گھر کا کس کے ذمے، ہوم منسٹر کے، ایسا مت کرنا۔ تھوڑا ہمت سے کام لے کر اپنے پاس رکھنا، ان کا پاسپورٹ ان کے پاس رکھنا، اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھنا، جس کا پاسپورٹ اسی کے پاس ہو۔ جدے پر معلم کی بس آئے گی، وہ آپ کو لے جائے گی آپ کی بلڈنگ میں جہاں آپ کا رہنا طے ہے۔ بلڈنگ میں جانے کے بعد حاجی کو صبر نہیں ہوتا، وہ فوراً عمرہ کرنے کے لیے جانے کو کرتا ہے۔ تو بھائی آپ کا عمرہ کہیں جائے گا نہیں، کوئی لے کے بھاگے گا نہیں، آپ کا عمرہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ جب آپ ادا کریں گے اسی وقت ادا ہوگا۔ خانہ کعبہ بھی اپنی جگہ پر ہے، صفا مروہ بھی اپنی جگہ پر ہے، آپ بھی وہی ہیں۔ اس لیے اپنے کمرے میں جانے کے بعد پہلے اپنے رہنے سہنے کا پورا بندوبست کر لو، انتظام کر لو، دیکھ لو، سب اطمینان سے ناشتہ پانی کرو۔ ذہن سے یہ بات نکال دو کہ معلم کا آدمی آ کر ہم کو عمرہ کروائے گا۔ آدمی آئے گا، سب کو لے گا، چلو بھائی چلو، مسجد حرام کے پاس لے جا کر چھوڑ دیں گا، یہ مسجد حرام ہے، طواف کر لو، صحیح کر لو اور اپنی بلڈنگ پر آ جاؤ۔ وہاں جو پتے کا کارڈ ہوگا وہ اپنے پاس ضرور رکھنا، اس کو تعویذ سمجھنا۔ اب آپ اپنے کمرے پر رکے، اپنا سامان وغیرہ سب نظم بنا لیا، باہر نکلے ہیں آپ عمرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے، تو ذرا چاروں طرف دیکھ لو اپنی بلڈنگ کون سی ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کون سا روڈ ہے۔ اب آپ چلے ہیں مسجد حرام میں، تو مسجد حرام کا ایک دروازہ نہیں ہے، مسجد حرام کے 50 دروازے ہیں۔ تو آپ جس روڈ سے آ رہے ہیں اپنی بلڈنگ سے، اس روڈ سے جو قریب دروازہ آپ کو ملے گا، اس دروازے کا نمبر آپ ضرور نوٹ کر لیں، اس لیے کہ آپ داخل ہوں گے جس دروازے سے تو آپ کا صحیح ختم ہوگی صفا پر، مروہ پر۔ اب وہ ادھر سے کہاں سے آپ نکلیں گے، آپ نئے نئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے،
पुराना आदमी भूल जाता तो नवे का तो ठिकाना ही नहीं। तो जिस रोड से आप आ रहे हैं उस रोड से जो दरवाज़ा करीब है उसका नंबर ज़रूर नोट कर लें, ताकि हमें निकलते वक्त वो दरवाजे के हिसाब से अपना रोड आसानी से मालूम हो जाए। ठीक है। अब जब आप मस्जिद हराम में पहुंचेंगे तो आप तवाफ करने जाएंगे तो सिर्फ आप ही नहीं होंगे, वहाँ तो हज़ारों लोग होंगे और हमारे साथ हमारी मस्तूरात भी है। किसी के साथ अहलिया है, किसी के साथ बहन है, किसी के साथ बीवी है, किसी के साथ वालिदा है। तो हरम में तवाफ शुरू करने से पहले किसी एक जगह को मुतय्यन कर ले कि देखो तवाफ खत्म होने के बाद अगर अपन बिछड़ जाए तो तवाफ खत्म होने के बाद आप यहाँ आकर बैठ जाना, लेकिन वो जगह भी सही हो जो हमको मालूम हो, वरना बैठेंगे कहाँ, ढूंढेंगे कहाँ। आमतौर पर तवाफ में बिछड़ जाते हैं। अब आप रमल कर रहे तो आप आगे निकल गए, बीवी माँ पीछे रहेगी, बहन पीछे रहेगी, तब तवाफ तो होगा। तवाफ होने के बाद नमाज पढ़ लेने के बाद अब आप सब एक जगह हो जाओ और अब सही के लिए जाओ। सही में कोई मशता नहीं है, वहाँ कोई बिछड़ता नहीं। सही करने के बाद तवाफ हो गया, सही हो गई। अब सही में आप साथ में रहें। शुरू में जिनके साथ मस्तूरात है, शुरू में 2-4 दिन तो वो अपने साथ में ले जाए, अपने साथ में लाए। शुरू में वो अपने साथ ले जाए, अपने साथ लाए। बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो अपना ग्रुप खुद बना लेती है, हम अपना ग्रुप खुद बना लेते हैं। दिमाग पर का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता, वो भी इबादत करने में आज़ाद हो जाती, हम भी आज़ाद हो जाते हैं। वरना उनकी फिक्र के अंदर हम भी दुबले हो जाएंगे। इसका ज़रूर ख्याल रखें। इसी तरह मस्जिद हराम में हम जब नमाज पढ़ें, मस्तूरात के लिए जगह अलग बनी हुई है, मर्दों के लिए अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी बाद मस्तूरात मर्दों की सफ़ों में आकर खड़ी हो जाती है। तो अगर हमारे दाहिने जानिब और हमारे बाईं जानिब और हमारे सामने मस्तूरात अगर होगी तो हमारी नमाज नहीं होगी। कि हमारे सामने की सफ में मस्तूरात है तब भी नमाज नहीं होगी, या हमारे बाजू में इधर आके खड़े हो गई, इधर बाजू में आके खड़ी हो गई, चाहे मेरी अपनी वालिदा ही क्यों ना हो और मेरी अपनी बहन और मेरी अपनी बीवी ही क्यों ना हो, हरम में ये गड़बड़ होती है। हालांकि वहाँ बहुत कोशिश करते हैं इस बात की। तवाफ तो आप साथ में कर लें, कोई हरज नहीं है, लेकिन नमाज के लिए ज़रूरी है कि हमारे सामने भी औरतें ना हो और हमारी दाईं जानिब और बाईं जानिब भी ना हो। इसका ख्याल रखें। करेंगे भाई? इसी तरह अपनी बिल्डिंग को हम महफूज ना समझें। अपनी बिल्डिंग को हम महफूज ना समझें कि हम अपनी वालिदा को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को अकेली छोड़ दें बिल्डिंग में और हम चले जाएं। कुछ औकात, कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जिसमें मस्तूरात इबादत नहीं कर सकती
اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس حالت میں بھی اپنی مستورات کو اپنی بلڈنگ میں اکیلا بالکل نہ چھوڑیں، اپنے ساتھ حرم لے جائیں۔ مسجد حرم کے باہر بہت لمبا چوڑا صحن بنا ہوا ہے، ان کو صحن میں بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ آپ ذکر کرو، ذکر کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، جب آپ عبادت سے واپس آئے تو پھر ان کو ساتھ میں لو اور بلڈنگ میں آ جاؤ۔ آپ کا عمرہ پورا ہونے کے بعد آپ نے سر کے بال کاٹ لیے، آپ نے غسل کر لیا، اپنے کپڑے پہن لیے، اب آپ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کے رہنے والے لوگ، جیسے وہاں کے رہنے والے لوگ ایسے اب آپ لوگ ہو گئے۔ احرام کے اتر جانے کے بعد، حلق کروا لینے کے بعد، سمجھ میں ہی بات؟ تو اس کا ہم خیال رکھیں، مستورات کو اکیلے بلڈنگ پر نہ چھوڑیں۔ وہاں ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے، مستورات وہاں جا کر یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پردے کی کیا ضرورت، یہاں تو سب اللہ والے لوگ ہیں، یہاں تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہ سب جگہ کے لیے، اس لیے مستورات سے کہے کہ جس طرح ہم پردہ کرتے ہیں اسی طرح وہاں پردہ کریں۔ جس طرح اس جگہ پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اسی طرح اس زمین پر گناہ کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ وہاں جانے کے بعد